پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میاں صاحب بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ جی ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کے بیانات آپ نے سنے, اس کے بعد انہوں نے بیان کی وضاحت بھی ایک دینے کی کوشش کی. پتہ نہیں وضاحت کو کنونسنگ آپ کو لگی یا نہیں لگی, لیکن عمومی خیال یہ ہے کہ وضاحت بڑی کمزور تھی پرائم منسٹر صاحب نے جب اپنے بیان دی. اس وقت آپ کس چیز کی وضاحت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جی کہہ رہے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے جی کہ ہم, اور ظاہر ہے وہ فوج کو ریفر کر رہے تھے, آئی ایس آئی کو ریفر کر رہے تھے, اپنی بے بسی کا اظہار بھی شاید کر رہے تھے اور اپنی طاقت کی بات بھی کر رہے تھے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وضاحت بھی دی. میں آپ سے اسیسمنٹ جاننا چاہوں گا, اس وقت کیا واقعتاً ریاست کے اندر ریاستی ادارے فوج اور آئی ایس آئی خطرے کا موجب بن سکتے ہیں جمہوریت کے لیے یا نہیں بن سکتے؟ واٹ از یور اسیسمنٹ؟ وزیر اعظم, معاف کیجیے کہ مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگی ان کے منہ سے. اس طرح کی باتیں ان کے منہ سے سچتی بھی نہیں ہے. کسی بھی وزیر اعظم کے منہ سے ایسی بات سچتی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کا؟ چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کے منہ سے یہ نکلنا کہ جی جو ہے وہ کسی طرف سے سازش ہو رہی ہے, اور پھر یہ نکلنا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ چل رہی ہے, یہ وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں. آپ جب وزیر اعظم تھے آپ نے بھی ایسے بیان دیے؟ ایسا بیان میں نے نہیں دیا. آپ ریاستی اداروں میں بیان دینے, میں کبھی نکالیں کبھی کو میں نے بطور وزیر اعظم ایسا بیان دیا ہو؟ وزارت عظمیٰ کے بعد دیا تھا, مشرف کے زمانے میں دیا تھا, اور دیا تھا حقائق کی بنیاد پہ دیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یعنی جس طرح سے مشرف نے فوج کو بدنام کیا, اسی طرح سے وزیر اعظم جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں. ان کے منہ سے باتیں زیب نہیں دیتی؟ بالکل نہیں زیب دیتی. اچھا, زیب نہ دینا, لیکن اس میں حقیقت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کمزوری کی نشانی ہے, بے بسی کی نشانی ہے, اور پھر ایک کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ تبدیل کر رہے ہیں, ایک کے بعد دوسری. خطرہ محسوس کر رہے ہوں گے. میں سب خطرہ محسوس کر رہے ہوں گے نا جی؟ خطرہ محسوس کر, خطرہ ہے پاکستان میں. جنرل کیانی کو کر سکتے ہیں, جنرل پاشا ٹوپل کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کے خطرات میرے سامنے کوئی ابھی تک آئے ہیں. ظاہراً کوئی اور وزیر اعظم بات تو کر دیتے ہیں لیکن کسی کو سمجھاتے نہیں ہیں. کوئی کم از کم لیڈر دی اپوزیشن کو پاس بیٹھ کے بتا دیتے کہ یہ جناب یہ ہے جن وجوہات کی بنا پہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں اور مجھے کہنی پڑی ہیں. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی کمزوری ہے, بے بسی ہے, ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. یا تو اس کا علاج, اگر کوئی تھا خطرہ, واقعی ریئل خطرہ تھا, تو اس کا علاج کرتے. کیوں یہ اتنی بے بسی والی اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ آپ کی جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اندر فوج کی عزت بحیثیت ادارہ, فوج کی تکریم اور میمو کے ذریعے مبینہ طور پر جو فوج کے اوپر الزامات لگے ہیں, جو ان کی تذلیل کا ذریعہ بنایا گیا ہے, ان کو ٹارگٹ بنایا گیا, اس کے اوپر بڑی بات ہوئی. آپ کی پٹیشن کو میں لب لباب اگر بیان کروں تو اس ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ آپ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں اس پٹیشن کے ذریعے. اس پٹیشن کا بیک گراؤنڈ کیا؟ کیوں ایسی پٹیشن لکھی کیوں گئی؟ سپریم کورٹ کیوں گئے آپ؟ سپریم کورٹ کیوں گیا اس کی وجوہات تو میں بیان کر چکا ہوں. پارلیمنٹ میں جانا چاہیے ڈسفنکشنل. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں کیوں نہیں گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے, میں اس پہ اظہار خیال کر چکا. وقت کم ضائع ہوگا, دیٹ از اے نون اسٹینڈرڈ, اور وہ آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کی نہیں کرتے. وہ پارلیمنٹ کو جس طرح سے بے بس بنایا ہوا ہے, وہ آپ یعنی یرغمال بنی ہوئی پارلیمنٹ. اگر میں پارلیمنٹ کے باہر ہوں تو میں اس کو تسلیم کرتا. پارلیمنٹ کے اندر رہ کر میں ممبر ہوتا تو پھر میرے منہ سے زیب نہیں تھا. آپ کی پارٹی چونکہ بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو پارلیمنٹ کو یہ نہ کہیں کہ پھر وہ ڈسفنکشن. ہماری پارلیمنٹ کو ڈسفنکشن بنایا گیا ہے, لیکن پھر بیٹھے کیوں ہیں وہاں پہ؟ وہ دوبارہ سوال وہ شروع ہو جائے. اسی بات پہ تو ہم سٹینڈ لے رہے ہیں, اور پارلیمنٹ میں لے رہے ہیں. پٹیشن یہ کیوں, اس قسم کی پٹیشن لکھنے کا جواز کیا تھا؟ آرمی نے کہا تھا آپ کو؟ نہیں, یہ ایک تصور ہے نا. اب یہ میں سوال جو ہے تصور کو ریفلیکٹ کر کے کر رہا ہوں. لگتا ہے کہ طلعت بہت بھولا ہو گیا ہے, یا طلعت جان بوجھ کے ایسے سوال پوچھ رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا خطرناک قسم کا ایک ڈاکومنٹ ہو, یعنی کاغذ کا ٹکڑا ہمارے اس زمین کے ٹکڑے کو اگر تباہ برباد کرنے پہ تل گیا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہر پاکستانی کی پاکستانیت کو جاگنا چاہیے. اور میں بھی ایک سچا پاکستانی ہوں. اس کاغذ میں آپ نے پڑھا کیا لکھا ہوا؟ جی, حرف پڑھا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں, ہمارے ایٹمی جو
اثاثے ہیں ان کے بارے میں بھی پھر جو ہے وہ پالیسی بنائی جائے گی جس طرح کی پالیسی کوئی اور چاہتا ہے، ٹھیک، جو ان سے خوش نہیں ہے. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں تھی، کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ سفارش کی ضرورت تھی، نہ پوچھنے کی ضرورت تھی. میرا ضمیر مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضرور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. کیوں لکھا گیا ہے، وہ کس نے لکھا ہے، کون ذمہ دار ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کون اس سازش میں مبتلا ہے، اور ان کے نام اس قوم کے سامنے آنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس طرح کا میمو اگر آتا ہے تو کیا بطور پاکستانی میری غیرت نہیں جاگنی چاہیے؟ اور میں اس لیے گیا ہوں وہاں پر. یہ بتائیے گا کہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ، یہ وہی آرمی جس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں اور پھر وضاحت بھی دیتے ہیں، اور آپ نے کہا کمزوری کا اظہار ہے کہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. پھر سپریم کورٹ کے اندر آپ نے ڈیفینڈ کیا انسٹیٹیوشن کو، آپ نے انڈیویجول کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اسی اسٹیبلشمنٹ کے حصے کے طور پر اس آرمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے بیانات بھی چھپے ہیں کہ یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ تھرڈ فورس جو ہے اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے. تو تھرڈ فورس اگر اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا خوف کو غلط تو نہیں ہوگا نا نواز شریف صاحب؟ وہ اسٹیبلشمنٹ پھر کوئی نہ کوئی کام تو کر رہی ہوگی نا اسٹیبلشمنٹ ایسا. دیکھیں میں اس کو بنا رہی ہے عمران خان، پہلے مجھے یہ بتا. میں اس کے لیے افواج پاکستان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. میرا خیال ہے افواج پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ محب وطن لوگ ہیں. جب میں مشرف کی جیل میں تھا تو افواج پاکستان کے لوگ ہی تھے جو باہر پہرا دے رہے تھے، اور وہ چھوٹی سی ایک جالی تھی جس میں کبھی کبھی میں دیکھتا تھا باہر جو باہر کا کمرہ تھا جہاں وہ پہرے دار کھڑے ہوتے تھے، وہ ان کی آنکھوں میں نے کئی دفعہ آنسو دیکھے اور دعا کرتے تھے وہ میرے لیے. اور پھر اور بھی ہیں لیکن میں فی الحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو افواج پاکستان بھی اس وقت مشرف کے ایکشن سے خوش نہیں تھے. ٹھیک، صرف 4 لوگ تھے اس ملک کے اندر جنہوں نے وہ ایکشن کیا تھا. جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں اسی کے ریفرنس سے بات کرتا ہوں، لیکن اس وقت یقیناً ہمارے سامنے کچھ انفارمیشن ایسی آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ یقیناً تو 4 لوگ آج کل بھی کام کر رہے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو وہ سیاست کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اور ان کو پیسہ نہیں دینا چاہیے. پیسہ ملا ہے. جب شیخ رشید کا الیکشن ہوا تھا پنڈی میں، ابھی بائی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ان سے ملک جو ہے وہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے مقابلے میں شیخ رشید تھے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیسہ چلا تھا وہاں پر اور نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح سے رپورٹس یہ بھی ہیں کہ دوسری کسی اور پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ پیسے کون سی کیا کون ہوتی ہے یہ ان کو نام دیں نا. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہا کہ اگر ان کو خطرہ تھا تو تدارک کریں. آپ کے سامنے اگر شواہد ہیں تو نام لیں اور بات کریں. نہیں میں آپ بتائیں کون پیسہ دے رہے ہیں عمران خان کو، کون پیسہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں اب عمران خان صاحب کو آپ ایک طرف کریں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کام کر رہی ہے اور ہمارے نالج میں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے دور میں اب یہ کام جاری و ساری رہنا چاہیے، بند ہونا چاہیے. ٹورڈز دی ویری اینڈ میاں صاحب، آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر حالات دوسرے صوبوں کی نسبت بہت اچھے ہیں، پرفارمنس بہت اچھی ہے چیف منسٹر صاحب کی. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کر، یو آر اے ویل ٹریولڈ مین ماشاء اللہ، آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں، ہمیں بھی موقع ملتا ہے. اگر اتنی ترقی پنجاب کے اندر ہو چکی ہے تو کوئی دنیا کو کوئی ایسا شہر ہے جسے آپ لاہور کمپیئر کر پائیں ان ٹرمز آف ویژول امپیکٹ، کہ آپ کہیں کہ جی دیکھیں ہم نے لاہور کو استنبول جیسا بنا دیا ہے، پیرس ویرس کو تو چھوڑ دیں. ویئر از دیٹ ویژول ایویڈنس کہ جی بڑی ترقی ہوئی ہے؟ کہاں پہ ترقی ہوئی ہے میاں صاحب؟ میرا خیال ہے کہ آج بھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ ڈیلیور بھی کر رہی ہے، جہاں تک ان کے وسائل کا تعلق ہے اس میں رہتے ہوئے ڈیلیور کر رہی ہے.
पंजाब गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो किसी भी करप्शन का दाग उस पर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। विजुअल एविडेंस मियां शहबाज साहब शरीफ के खिलाफ किसी किस्म की बददियानती का कोई जो तब्दील शुदा शहर में मियां साहब जब आप उतरते हैं, आप इस्तांबुल में उतरते हैं, यू कैन सेंस कि दिस सिटी हैज चेंज्ड। लेकिन लाहौर में पंजाब की जो आबादी है, जो पंजाब की आबादी वो तकरीबन 10 करोड़ के लगभग आबादी है, और 10 करोड़ के मुल्क दुनिया के अंदर भी बड़े कम लाहौर की बात कर लें मियां साहब, बड़े कम जाती उमरा से बात जो भूमतिया चौक है कौन सा, उसकी बात कर लें। सिर्फ विजुअल एविडेंस मुझे दें। आप कह रहे हैं जाती उमरा के बाहर भूमतिया की जो बात है उसकी कर लें। जी बिल्कुल, और टूटी हुई सड़क, टूटी हुई सड़क बिल्कुल। लेकिन चंद दिन पहले एक एंकर ने यह भी कहा था, बल्कि एक के अलावा किसी और ने भी कहा, कुछ सियासतदानों ने भी कहा, जनाब 10 अरब रुपए लग गया है रायवंड की रोड के। मैं उसके ऊपर जाते नहीं, मैंने वो बात नहीं ऐसा भी मैंने वो बात नहीं की। आपने हकीकत आज बात की है, लेकिन यानी कि हालांकि इस रोड के ऊपर पैसा लगना चाहिए, ट्रैफिक बेतहाशा है, नहीं लगी, टूटी हुई है। ये भी रहता है ख्याल कि जनाब कोई तनकीद ना करे कि जनाब सारा पैसा अपने घर की सड़क के ऊपर लगा दिया। आपके पास एंट्री आपकी ठीक है, एंट्रेंस जो वो रोड ठीक है, जब हम आपकी तरफ आते हैं ना, वो चौक जो है वो जरा खराब है। 3 किलोमीटर नहीं, जो 3 किलोमीटर जहाँ पे पहली चौकी लगी है मियां साहब, वहाँ पे तो ठीक है। हाँ 3 किलोमीटर। विजुअल एविडेंस मियां साहब कहाँ पे है that this city has changed? मेरा ख्याल है कि चेंज हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन भी इसकी हो रही है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, वसाइल बताए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शहबाज शरीफ साहब भी CNG बसेस लेके आए हैं और आ रही हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि CNG की बजाय उनको अपना पेट्रोल पे डीजल पे लेके आए। अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, आज गए हुए हैं, इस वक्त वो इस्तांबुल में है। वो सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट साथ लेके आ रहे हैं, और आप देखिएगा इंशाअल्लाह कि आने वाले वक्त में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन वसाइल जो हैं, और उसके बाद मैं और भी रिंग रोड देखिए, आपने लाहौर की बात की है ना, मैं बाकी आता हूँ। रिंग रोड, एयरपोर्ट से आप चलिए शहर आइए, आप देखिए पैसा जो है सिर्फ लाहौर पे खर्च करने के लिए नहीं है। शहबाज शरीफ के पास 10 करोड़ की आबादी का पंजाब सूबा है, उस पर खर्च करना पड़ता है। आप वसाइल दिलाएं, वफाकी हुकूमत वसाइल अपने उसके कंट्रोल में होते हैं, उनसे दिलाएं, देखें पूरे पंजाब का नक्शा बदलता ही नहीं बदलता। लेकिन मैं तो पाकिस्तान के नक्शे की बात कर रहा हूँ। मैं तो जब मैं वज़ीर आज़म था, मैंने तो पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की कोशिश की। आप मुझे ये बताएं, जो मोटरवे जो है, जो असासा हमने बनाया था, वो किसी बाहर गैर मुल्क से पैसा मांग के नहीं बनाया, लेकिन आज उसका जो हशर हो रहा है, अभी एक असासा बना हुआ है, उसको वो पैच वर्क करके उसकी रिपेयर करें। भाई उसमें तो अब एक नई लेयर बिछने वाली है। मैं लाहौर से निकलूंगा तो मोटरवे पे जाऊंगा। नहीं, नई लेयर बिछने वाली है, उसको तबाह बर्बाद किया जाए। यानी यहाँ असासे बनते हैं और उसके बाद ऐसी हुकूमतें आती हैं जो उनको तबाह बर्बाद करती हैं। उसको दोबारा GT रोड बनाने की कोशिश की जा रही है, इस मोटरवे को। ओके, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। मियां साहब, बहुत सी बातें रह गई हैं, आई होप कि अगली नशिस्त में आपसे बात करेंगे। आई होप उस वक्त तक आपका फैसला भी आ चुका होगा कि पार्टी की किस पोजीशन को आपने सपोर्ट करना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हमारी तरफ से जी, हमारे प्रोग्राम का आपने तो बातें कुछ नहीं की मेरे साथ आज। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।